Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूरोप के वीज़े के बारे में मालूमात शेयर करूँगा, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल इस चीज़ का बहुत जो है शोर पड़ा हुआ है कि यूरोप के वीज़े जो है वो ओपन हो गए हैं दोबारा कोरोना की सिचुएशन के बाद। जैसे कि तकरीबन काफ़ी देर से पिछले साल कोविड की वजह से लेकर आज तक जो थे वो वीज़े बंद थे टूरिज़म के लिए, लेकिन अभी जो है दोबारा यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दोबारा वीज़े ओपन कर दिए हैं। तो आप लोग विज़िट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हों, चाहे आप दुबई में हों, चाहे आप सऊदी अरब में हों, चाहे आप मस्कत में हों, चाहे आप कतर में हों, चाहे आप कुवैत में हों, चाहे आप मलेशिया में हों, थाईलैंड में हों, इंडोनेशिया में हों। आप लोग जो है यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आप बआसानी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप की कुछ अभी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने टूरिज़म का जो वीज़ा है वो स्टार्ट कर दिया है, जिनमें आपको इटली, फ्रांस और उसके बाद पुर्तगाल, उसके बाद जो है वो माल्टा एक मुल्क है। इन कंट्रीज़ ने अपने वीज़े जो हैं वो दोबारा शुरू कर दिए हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने जो है वो यूरोप का वीज़ा कैसे हासिल किया था बग़ैर किसी एजेंट के, कौन कौन से मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप भी लगा कर जो है वो आप यूरोप का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना जो है वीज़ा दिखाऊंगा जो मैंने मलेशिया से लिया था। ये देखें, ये आप देख सकते हैं। मैंने ये वीज़ा जो है ये दिसंबर 2019 में लिया था। दिसंबर 2019 में जो मैंने वीज़ा लिया था मलेशिया से, और जनवरी 2020 में मैंने ट्रैवल किया था। तो उसके बाद वहाँ पे कोविड की सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वापस आ गया था मलेशिया दोबारा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपने फ्रांस, इटली, माल्टा या पुर्तगाल का अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा जो सी कैटेगरी वीज़ा होता है, जिसको शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, अगर आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको, आप जिस भी मुल्क में हो, मैं अभी गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करूँगा। जैसे अगर आप दुबई में हैं तो आपके पास वहाँ का जो है रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, जिसको अकामा बोलते हैं। उसके बाद आपके पास, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से आपको जो है एनओसी लेटर चाहिए। नंबर 3 पे आता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। नंबर 4 पे आता है आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, उसमें जो है आपने एक कवर लेटर तैयार करना होता है। उस कवर लेटर में आपने बताना होता है कि आप कितने दिनों के लिए वहाँ पे जा रहे हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे करेंगे। तो उसके आपका जो वीज़े का डिपेंड है वो आपकी फ़ाइल के ऊपर करता है, आपकी फ़ाइल कैसी है। अगर आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इंटरव्यू के अंदर जो ऑफिसर होता है, अगर आप उसको सेटिस्फाइड कर लेंगे तो आपका जो है वीज़ा आप ले सकते हैं। आप अगर पाकिस्तान से वीज़ा हासिल करेंगे तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान से वीज़े नहीं लगते हैं। जिन लोगों की फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है उनके पाकिस्तान से भी लगते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में हो, दुबई, मलेशिया जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप हो, तो आपका वीज़ा जो है आसानी से लग सकता है अगर आप वहाँ पे रेजिडेंट हैं तो सबसे पहले मैं अभी आपको डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। और जो आपका
اقامہ ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، وہ بھی 6 منتھ کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نمبر 2 پہ آپ کی کمپنی کی طرف سے ایک لیٹر، جس کو NOC لیٹر بولتے ہیں، وہ چاہیے کہ یہ بندہ ہماری کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کی اتنی سیلری ہے، اس کو اتنی دیر ہوگی ہماری کمپنی میں کام کرتے ہوئے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک آپ کو لیٹر چاہیے۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پہ آتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم سے کم 15 سے 20 ہزار درہم کی، یا 15 سے 20 ہزار ملیشین رنگٹ لگا لیں، یا اگر آپ قطر میں ہیں تو وہاں پہ بھی اتنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ 1 ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے وہاں پہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پیسے موجود ہیں۔ یہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ایمبیسی کو صرف شو کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ بندے کے پاس اتنا پیسے ہیں کہ وہ بندہ وہاں جائے گا اور وہاں جا کر واپس آ جائے گا۔ تو اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے آپ کا جو ہے کور لیٹر۔ کور لیٹر میں آپ نے فرینڈز A to Z آپ نے اپنی ڈیٹیل شو کرنی ہوتی ہے کہ آپ پہلے دن وہاں جا کر کہاں رہیں گے، دوسرے دن کہاں رہیں گے، کدھر جائیں گے، پوری آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آپ کی کور لیٹر میں جو ہے ڈیٹیل سے آپ نے بیان کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے ہوٹل بکنگ چاہیے، اس کے بعد آپ کی اٹینڈری چاہیے، فلائٹ ٹکٹ کی صرف بکنگ۔ تو اس کے بعد آپ کو ویزا فیس پے کرنی ہوتی ہے، جو کہ 80 یورو یا 60 یورو۔ جب میں نے ویزا اپلائی کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ 60 یورو تھی، لیکن ابھی اس ٹائم میں بھی اتنی ہوگی۔ تو بس یہی چیزیں ہوتی ہیں ویزا اپلائی کرنے کے لیے، آپ کو یہ صرف ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو میں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے، اگر میں یہ دیکھیں، اگر میں یہ ویزا حاصل کر سکتا ہوں تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی ایجنٹ کے تھرو یہ ویزا حاصل نہیں کیا، میں نے خود کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے گائیڈ لائن سارا انٹرنیٹ سے، گوگل سے اس کے متعلق انفارمیشن حاصل کی کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ یہی ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، چاہے آپ نے پرتگال کا کرنا ہو، چاہے آپ نے مالٹا کا کرنا ہو، چاہے آپ نے فرانس کا کرنا ہو، یہ سیم ڈاکومنٹس لگتے ہیں ٹورسٹ ویزا کے لیے۔ لیکن فرینڈز ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ٹورسٹ ویزا پہ جا کر جو ہے وہاں پہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں بنتے۔ صرف ایک پرتگال ملک ہے جو آپ کو ڈاکومنٹس وہاں کی TRC دیتا ہے، لیکن وہ بھی آپ کو کم سے کم 1.5-2 سال وہاں پہ سٹرگل کرنی ہوگی، کیونکہ پرتگال میں جابس نہیں ہیں۔ اور باقی جیسے فرانس ہے، اٹلی ہے، مالٹا ہے، وہاں پہ جو ہے آپ کو کام شام مل جاتا ہے۔ لیکن وہاں کے میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ، کیونکہ میں رہا تھا وہاں پہ، مجھے پتہ ہے، ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 8 سال ہو گئے، لیکن ان کے پاس وہاں کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور وہ اپنے ملک واپس پاکستان نہیں جا سکتے۔ تو یہ چیز یہی ذہن میں رکھیے گا، جس بھائی نے بھی جانا ہو کہ ٹورسٹ ویزا پہ جانے کے لیے آپ کو یہ ڈاکومنٹس تو لازمی چاہیے، اور اس کے بعد وہاں جا کر آپ کو سٹرگل کرنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی 2-3 لاکھ 4 لاکھ پاکستانی کمانے لگ پڑو گے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شارٹ سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ آج کل یورپ کے حوالے سے خبریں بہت گرم ہیں کہ یورپ نے ویزے کھول دیے ہیں۔ تو جی، یہ جو کنٹریز میں نے آپ کو بتائی ہیں، ویزے تو انہوں نے کھول دیے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے اس سال میں جو ہے کافی لوگ جو ہے یورپ کا رخ کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر کسی بھائی کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو جو ہے گائیڈ لائن بتا دوں گا۔ جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کون کون سے میں نے ڈاکومنٹس لگائے تھے یہ ویزا لینے کے لیے۔ کیونکہ پاکستان سے اگر آپ نے یورپ کا ویزا لینا ہو تو لوگ 15 لاکھ 20 لاکھ مانگتے ہیں، تو ایک غریب بندہ جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو تو وہ کیسے جو ہے یورپ کا ویزا لے گا۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اور آپ کو جو ہے میں نے ڈاکومنٹس بتائے ہیں، آپ ان ڈاکومنٹس کو ارینج کریں اور اپنا ویزا خود
جو ہے اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کا 100% ویزا لگے گا۔ اور سب سے بڑی بات فرینڈس یہ ہے کہ آپ کے ویزے کا جو ڈپینڈ ہے وہ آپ کی فائل کے اوپر کرتا ہے کہ آپ نے فائل کیسی بنائی ہے۔ فائل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کور لیٹر وہ بہت جو ہے امپورٹنٹ ہے آپ کی فائل میں۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے اگر آپ دبئی میں ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں تو آپ کا جو NOC لیٹر ہے کمپنی کی طرف سے وہ بھی ایک اچھی قسم کا لیٹر ہو، اس میں پوری ڈیٹیل ہو کہ آپ نے کب جوائن کیا تھا، کیا کام کر رہے ہیں، کتنی آپ کی سیلری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے فائل میں شو کرنی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے آپ لوگ یورپ کا ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔